عباسی صاحب AD فریدکوٹ، زراعت افسر رنجنا، فیلڈ اسسٹنٹ اور انتہائی محترم قابل احترام رنگلا کے رہائشی خواتین و حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ میرے لیے آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ میں اس جگہ آئی ہوں جہاں میں آج سے 25 سال پہلے اپنی سروس کا آغاز میں نے کیا تھا، اور سارا راستہ میں ان سارے ایونٹس کو، ان ساری باتوں کو یاد کرتے ہوئے آئی ہوں کہ ہم کس طرح یہاں آئے تھے، کون سا موسم تھا، اور آپ سب لوگوں نے ضرور یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے بچے ہوں گے، یہ شاید جنہوں نے تب ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ میں نے ہمیشہ اچھے الفاظ میں اس لیے یاد کیا آپ سب کو کہ آپ نے بہت خلوص، بہت پیار، بہت محبت، بہت عزت دی، تو اس کے لیے میں آج اس تقریب کے فرصت سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہاں رہ کے کام کرنا بہت آسان لگا، حالانکہ وہ وقت تھا کہ میرے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ ایک گریجویٹ جب یونیورسٹی سے آتا ہے تو اس کے پاس صرف وہ کتابوں کا علم ہوتا ہے۔ میں نے یہاں آپ کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ سیکھا، اور جو میرے پاس تھا وہ میں نے یہاں ڈیلیور کیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ صرف ایک چیز ہے جو انسان کے پاس ہونی چاہیے، وہ اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کی ایمانداری اس میں ہونی چاہیے کہ مجھے جس پوسٹ پہ لگایا گیا ہے، جس کام کے لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ تو صرف یہی چیز میرے پاس تھی، اور ہم نے پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کے بھی وہاں پہ تربیت کا انعقاد کیا۔ آپ سب نے میرے ساتھ کام کیا، تبھی میں کامیاب ہو سکی۔ میرا یہاں رہنے کا جو عرصہ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اس میں بہت پیاری یادیں ہیں آپ سب کے ساتھ۔ آج کی جو یہ تقریب ہے زرعی کانفرنس، اس کا مقصد خاص طور پہ جو کچن گارڈننگ یا سبزیات کی کاشت، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ کیونکہ بات پودوں کی بھی ہوئی ہے تو ان کی اہمیت، پودوں کی، سبزیوں کی اہمیت پہ لوگوں کو، آپ سب کو کے درمیان اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ کیونکہ جب یہاں سیشن چل رہا تھا زراعت آفیسر صاحب کا، تو ہم جب زراعت والے کسی جگہ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف سبزیوں پہ بات کرنی ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے، چاہے وہ پودوں سے متعلق ہے، فصلوں سے متعلق ہے، سبزیوں سے متعلق ہے، آپ پوچھتے ہیں۔ اور بہت اچھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ زراعت آفیسر نے بہت اچھا سیشن رکھا ہوا تھا، لیکن یہ ایسا سیشن تھا کہ یہاں پہ آپ ہر چیز کی بات کر رہے تھے۔ ان ہر چیز میں سے ہر ایک پہ الگ الگ ایک ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ صرف پھلدار پودوں کی نگہداشت پہ، صرف کچن گارڈننگ پہ کمال کی ضرورت ہو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ان کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تمام آپ کی ضروریات ہوتی ہیں پھلدار پودوں کی، سبزیات کے بیج کی، فصلوں کے بیج کی، تو وہ ہم پاکستان کے مختلف اداروں سے جا کے لے کے آتے ہیں، لیکن کس پہ لے کے آتے ہیں؟ اپنی پرسنل گارنٹی پہ۔ آپ سب معززین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری کام کو کرنے کے لیے ہم اپنی پرسنل گارنٹی پہ چیزیں لاتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ محکمہ زراعت کا سٹاف جو ہے جو کرتا ہے وہ کمال کرتا ہے۔ آپ اس سے ایگری کریے۔ آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے اس فورم کے توسط سے کہ ہمارے جو منتخب نمائندگان ہوتے ہیں، جنہیں ہم اسمبلی میں منتخب کر کے دیکھتے ہیں، عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان سے ہم رابطہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم نے اپنا کوئی بیٹا بیٹی دلوانی ہوتی ہے، سرکاری ملازمت ان کو دلوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کام یہی ہے، لیکن ان کا اصل کام کیا ہے کہ ان تک آپ یہ بات پہنچائیں جو میں نے ابھی یہاں پہ اسٹیج پہ کی کہ کیا محکمہ زراعت کے پاس کوئی بجٹ ہے جس سے وہ ہمیں زرعی انپوٹس جو ہیں وہ ہمیں وقت پہ پہنچا دیں۔ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ بجٹ ہے اور ہم نہیں پہنچا رہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو بات بھی کرنے پہ تیار ہیں۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے جتنے ترقیاتی منصوبہ جات بنائے، یعنی کہ PC1 بنا کے بھیجے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، آپ یقین کریں کہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری پریارٹی کا لیول ہے زراعت کا۔ تو ان چیزوں میں آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے منتخب نمائندگان جو ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہاں پہ اچھی اقسام کے پھلدار پودوں کی ضرورت ہے، بیجوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے محکمہ زراعت کو فنڈز فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے ہماری بہتری کے لیے، ہماری بہبود کے لیے اچھے
जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी मंजूरी में वो उनको मंजूर करवाने में जो है वो अपना रोल प्ले करें। यहाँ पे कीड़ों और बीमारियों की तदारक की बात की गई और ये बात भी की गई कि हमने केमिकल कंट्रोल पे कम तवज्जो देते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जितना हो सके हम कल्चरल मेथड से उनको कंट्रोल करें। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि बात हाथ से गुजर जाती है तो फिर स्प्रे पे भी आना पड़ता है। जैसे हमें कोई खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक नहीं लेते, हम पहले कोई घर से कोई टोटका शुरू करते हैं, फिर पेनाडाल पे, फिर ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही मसला बढ़ जाए तो फिर हम एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, फिर सब दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो लिहाजा शुरू इसी पे करें कि कल्चरल मेथड पे। यहाँ पे बात की गई फ्रूट फ्लाई की। सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे बाग में जो फल है या फिर जैसे अमरूद की बात की गई, या सब्जियां हैं जिन पे फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है, तो हम ये करते हैं कि उसमें कीड़ा है तो उठाया वो फल और साथ वाले प्लाट में फेंक दिया, साथ वाली जगह पे नालियों में फेंक दिया, कहीं कचरे के ढेर पे फेंक दिया। हम समझते हैं कि हमने अपनी जगह को पाक कर लिया, बस हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन यही वो गलती है जिसकी वजह से आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई फ्रूट फ्लाई नहीं थी, या अगर 10 साल पहले थी तो बहुत ही कम थी। लेकिन अब यहाँ दूर जो मार्केट से दूर इलाके हैं उन तक भी फ्रूट फ्लाई पहुँच चुकी है, क्योंकि हमने उसकी आबादी को खुद बढ़ाया है। जब हम उससे कचरे के ढेर पे फेंक देते हैं तो हम उसे रोशनी, हवा, हर चीज़ मुनासिब उसको अच्छा माहौल दे देते हैं जी, कि वो कीड़े जो हैं वो अपनी ज़िंदगी पूरी करें और उसके बाद वो परवाने बने और दोबारा से वो अंडे दें और बच्चे उनके निकले और एक पूरा लश्कर बन गया। तो हमें तवज्जो देनी है कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, उस पे हम कम जाते हैं। हम कहते हैं मेघ मज़रात का बंदा आया है तो हम इसका काम है कि हमें स्प्रे बताएं कौन सा करना है, तो स्प्रे आखिरी ऑप्शन रखें प्लीज़। यहाँ पे बात की गई कि हमारे जो पंजाब से या पाकिस्तान से जो बीज आते हैं वो यहाँ के मौसमी हालात के मुताबिक नहीं होते, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ के मौसमी हालात के मुताबिक ही आपको बीज फराहम किए जाएँ। तो दोबारा मैं इसमें ये कहूँगी कि इसमें भी आपके साथ मिल के काम हो सकता है। अकेले महकमा ज़राअत इसलिए नहीं कर सकता कि महकमा ज़राअत के पास कोई अपनी ज़मीनें नहीं हैं, ठीक है, ये आपकी ज़मीन है जिस पे वो आपको बताएंगे। बाग में बहुत अच्छा काम हो रहा है, रंगला में भी सीड इंक्रीज पे कुछ काम हो रहा होगा यकीनन, लेकिन उसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि महकमा ज़राअत की टीम आपके साथ मिल के काम करेगी कि सीड इंक्रीज ब्लॉक्स कैसे लगवाने हैं, यानी आपने सीड कैसे मल्टीप्लाई करना है। बीज बनाने के लिए थोड़ा सा